السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ جب سے مہرین نے شامیر کو شبرا کے ساتھ دیکھا ہے اس کے دل میں شک پیدا ہو چکا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شامیر اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، اس لیے مہرین شامیر کو کال کر کے بلاتی ہے۔ جب شامیر وہاں آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مہرین نے فراز کو کرسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ مہرین یہ سب کیا ہے، تم نے فراز کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو مہرین کہتی ہے کہ تم اسے چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو۔ تو شامیر کہتا ہے کہ مہرین کیا ہوا، تم مجھ سے یہی سوال کیوں کر رہی ہو، کیا یہاں کچھ ہوا ہے؟ پھر مہرین کہتی ہے کہ شامیر میں نے تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ بھی پتہ نہیں تم نے کیسے عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی کون تھی اور تم نے ایسے کپڑے کیوں پہنے ہوئے تھے، آخر تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ تو شامیر گھبرا جاتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ مہرین نے اسے شبرا کے ساتھ دیکھ لیا ہے، اب وہ پھنس جائے گا۔ تو شامیر مہرین سے کہتا ہے کہ مجھے مرشد سائی نے کہا ہے کہ میں ان غریب لوگوں کی طرح ہی بن کر ان کے درمیان رہوں، ان کے ساتھ وقت گزاروں، ان کے جیسی زندگی گزاروں، تب ان کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا ہوگی، تو پھر یہ مجھے ہی اپنا چیئرمین بنائیں گے۔ تو شامیر کہتا ہے کہ مہرین بس یہی تھی تمہاری محبت، اتنی جلدی تمہارے دل میں میرے خلاف شک پیدا ہو گیا؟ مہرین مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ تو مہرین کہتی ہے کہ سوری شامیر، مجھے لگا کہ تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو۔ شامیر میں گھبرا گئی تھی کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ اب شبرا کو بھی فضل بخش سے محبت ہونے لگے گی۔ شبرا اپنے منہ سے فضل بخش سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ شبرا فضل بخش سے کہتی ہے کہ اب مجھے تم اچھے لگنے لگے ہو۔ اس پر فضل بخش بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ وہ فرحاد مجھے ذرا برابر بھی پسند نہیں آیا، وہ تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ تو شبرا کہتی ہے فضل بخش تم فرحاد سے جل رہے ہو نا؟ فضل بخش اب یہ رشتہ تو ہو کر رہے گا، جب بابا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے کیوں اعتراض ہوگا، مجھے بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر فضل بخش کہتا ہے کہ شبرا تم کیسی لڑکی ہو، ایک طرف تم اپنی محبت کا اظہار کرتی ہو اور پھر کہتے ہو کہ تمہارا رشتہ فرحاد کے ساتھ ہوگا، یہ کیسی محبت ہے؟ شبرا تم اپنے دل میں میری محبت کو جتنا بھی چھپاؤ لیکن تمہارے چہرے سے صاف نظر آ رہا ہے کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو، تم اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی۔ تو شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، بھلا مجھے تم سے کیوں محبت ہونے لگے گی، پر یہ بات ہے کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو، نہ کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ فضل بخش کہتا ہے کہ شبرا تم نے ایک بار اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے، اب تم اس بات سے جھٹلا نہیں سکتی، تمہاری آنکھیں صاف بتا رہی ہیں کہ تمہاری آنکھوں میں صرف اور صرف میں ہوں، تم اس بات کو مانو یا نہ مانو لیکن یہی سچ ہے کہ تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا ہے۔ پھر فضل بخش کہتا ہے کہ شبرا ابھی ان باتوں کو چھوڑو اور کہیں باہر چلتے ہیں، مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ تو شبرا بھی ہاں کر دیتی ہے۔ شامیر فراز کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ فراز یار سوری، میری وجہ سے تمہیں تکلیف اٹھانی پڑی، معلوم نہیں اس مہرین کو ہے کیا، میں نے اسے کئی بار اشاروں میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور یہ ہے کہ میری بات سمجھ ہی نہیں پا رہی یا پھر سمجھنا نہیں چاہتی۔ پھر فراز کہتا ہے کہ مہرین تجھ سے محبت کرتی ہے اور تجھی سے شادی کرے گی، مہرین تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور تو کسی بھی طرح اسے پیچھا نہیں چھڑا سکتا، وہ تجھ سے شادی کر کے ہی رہے گی۔ مہرین خاموش تو ہو گئی ہے لیکن اس کا شک ختم نہیں ہوا، وہ اتنی جلدی ہار نہیں مانے گی، وہ تمہارا پیچھا کرے گی۔ اب تمہیں پہلے سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ اگر مہرین کو معلوم ہو گیا کہ تو اسے دھوکہ دے رہا ہے اور کسی اور لڑکی سے تو محبت کرتا ہے تو وہ تجھے نہیں چھوڑے گی، اور تجھے تو معلوم ہے اس کا باپ کتنا غصیل ہے، وہ تجھے کبھی بھی چیئرمین نہیں بننے دے گا۔ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ چھوڑ دو یہ شبرا کا قصہ اور مہرین سے شادی کر لو اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزارو، کیوں ان جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہو، کیوں ان جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہو؟ پھر شامیر کہتا ہے کہ تجھ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، تجھے معلوم تو ہے میں شبرا سے کتنی محبت کرتا ہوں اور کسی بھی صورت پر اسے نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر آئندہ تو نے ایسی بات کی تو مہرین سے پہلے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ فراز تم بے فکر رہو، میں مہرین کو سنبھال لوں گا، وہ آئندہ تمہیں تنگ نہیں کرے گی۔ سکینہ شبرا کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ فضل بھائی کہاں ہیں، کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ تو شبرا کہتی ہے کہ فضل بھائی گھر میں ہی ہوگا اور کہاں جائے گا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شبرا ابھی میں نے آپ دونوں کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا، آپ دونوں کہاں گئے تھے؟ تو شبرا سکینہ کو بتاتی ہے کہ فضل بخش مجھے بیچ پر لے گیا تھا، اس نے مجھ سے کچھ باتیں کرنی تھی اس لیے۔ پھر سکینہ کہتی ہے آج کل بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کو میرے بھائی سے محبت ہو چکی ہے اور ان سے ملے بغیر رہا نہیں جاتا۔ پھر شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش ہے اتنا معصوم کہ اس سے ہر کسی کو محبت ہو جاتی ہے، معلوم نہیں فضل بخش کے پاس ایسا کیا ہے کہ جو بھی اس سے ملتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہوا میں کب اس کو پسند کرنے لگی۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ آخر آپ مان گئیں کہ آپ میرے بھائی سے محبت کرتی ہیں، میرا بھائی ہے اتنا پیارا، آپ کو تو اس سے محبت ہونی ہی تھی۔ پھر شبرا کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر شبرا کہتی ہے کہ میں تم سے تو جھوٹ بول سکتی ہوں لیکن خود سے نہیں،
میں خود سے کیسے چھپاؤں کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں؟ پھر سکینہ کہتی ہے کہ آپ فضل بھائی سے اپنی محبت کا اظہار کیوں نہیں کر دیتی، خاموش کیوں ہے؟ پھر شبرا کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، میرا رشتہ ہو چکا ہے اور خبردار کسی کو اس بارے میں نہیں معلوم ہونا چاہیے، اس بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ جب آپ فضل بھائی سے محبت کرتی ہیں تو اس رشتے سے انکار کیوں نہیں کر دیتی، کیوں آپ خود پر ظلم کرنا چاہتی ہیں؟ بابا اور امی دونوں کو فضل بھائی پسند ہیں، انہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری آج جب سے مہرین نے شامیر کو شبرا کے ساتھ دیکھا ہے اس کے دل میں شک پیدا ہو چکا ہے، اسے لگتا ہے کہ شامیر اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، اس لیے مہرین شامیر کو کال کر کے بلاتی ہے۔ جب شامیر وہاں آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مہرین نے فراز کو کرسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ مہرین یہ سب کیا ہے، تم نے فراز کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو مہرین کہتی ہے کہ تم اسے چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو۔ تو شامیر کہتا ہے کہ مہرین کیا ہوا، تم مجھ سے یہی سوال کیوں کر رہی ہو، کیا یہاں کچھ ہوا ہے؟ پھر مہرین کہتی ہے کہ شامیر میں نے تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ بھی پتہ نہیں تم نے کیسے عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی کون تھی اور تم نے ایسے کپڑے کیوں پہنے ہوئے تھے، آخر تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ تو شامیر گھبرا جاتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ مہرین نے اسے شبرا کے ساتھ دیکھ لیا ہے، اب وہ پھنس جائے گا۔ تو شامیر مہرین سے کہتا ہے کہ مجھے مرشد سائی نے کہا ہے کہ میں ان غریب لوگوں کی طرح ہی بن کر ان کے درمیان رہوں، ان کے ساتھ وقت گزاروں، ان کے جیسی زندگی گزاروں، تب ان کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا ہوگی، تو پھر یہ مجھے ہی اپنا چیئرمین بنائیں گے۔ تو شامیر کہتا ہے کہ مہرین بس یہی تھی تمہاری محبت، اتنی جلدی تمہارے دل میں میرے خلاف شک پیدا ہو گیا؟ مہرین مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ تو مہرین کہتی ہے کہ سوری شامیر، مجھے لگا کہ تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو۔ شامیر میں گھبرا گئی تھی کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ اب شبرا کو بھی فضل بخش سے محبت ہونے لگے گی۔ شبرا اپنے منہ سے فضل بخش سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ شبرا فضل بخش سے کہتی ہے کہ اب مجھے تم اچھے لگنے لگے ہو۔ اس پر فضل بخش بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ وہ فرحاد مجھے ذرا برابر بھی پسند نہیں آیا، وہ تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ تو شبرا کہتی ہے فضل بخش تم فرحاد سے جل رہے ہو نا؟ فضل بخش اب یہ رشتہ تو ہو کر رہے گا، جب بابا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے کیوں اعتراض ہوگا، مجھے بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر فضل بخش کہتا ہے کہ شبرا تم کیسی لڑکی ہو، ایک طرف تم اپنی محبت کا اظہار کرتی ہو اور پھر کہتے ہو کہ تمہارا رشتہ فرحاد کے ساتھ ہوگا، یہ کیسی محبت ہے؟ شبرا تم اپنے دل میں میری محبت کو جتنا بھی چھپاؤ لیکن تمہارے چہرے سے صاف نظر آ رہا ہے کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو، تم اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی۔ تو شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، بھلا مجھے تم سے کیوں محبت ہونے لگے گی، پر یہ بات ہے کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو، نہ کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ فضل بخش کہتا ہے کہ شبرا تم نے ایک بار اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے، اب تم اس بات سے جھٹلا نہیں سکتی، تمہاری آنکھیں صاف بتا رہی ہیں کہ تمہاری آنکھوں میں صرف اور صرف میں ہوں، تم اس بات کو مانو یا نہ مانو لیکن یہی سچ ہے کہ تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا ہے۔ پھر فضل بخش کہتا ہے کہ شبرا ابھی ان باتوں کو چھوڑو اور کہیں باہر چلتے ہیں، مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ تو شبرا بھی ہاں کر دیتی ہے۔ شامیر فراز کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ فراز یار سوری، میری وجہ سے تمہیں تکلیف اٹھانی پڑی، معلوم نہیں اس مہرین کو ہے کیا، میں نے اسے کئی بار اشاروں میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور یہ ہے کہ میری بات سمجھ ہی نہیں پا رہی یا پھر سمجھنا نہیں چاہتی۔ پھر فراز کہتا ہے کہ مہرین تجھ سے محبت کرتی ہے اور تجھی سے شادی کرے گی، مہرین تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور تو کسی بھی طرح اسے پیچھا نہیں چھڑا سکتا، وہ تجھ سے شادی کر کے ہی رہے گی۔ مہرین خاموش تو ہو گئی ہے لیکن اس کا شک ختم نہیں ہوا، وہ اتنی جلدی ہار نہیں مانے گی، وہ تمہارا پیچھا کرے گی۔ اب تمہیں پہلے سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ اگر مہرین کو معلوم ہو گیا کہ تو اسے دھوکہ دے رہا ہے اور کسی اور لڑکی سے تو محبت کرتا ہے تو وہ تجھے نہیں چھوڑے گی، اور تجھے تو معلوم ہے اس کا باپ کتنا غصیل ہے، وہ تجھے کبھی بھی چیئرمین نہیں بننے دے گا۔ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ چھوڑ دو یہ شبرا کا قصہ اور مہرین سے شادی کر لو اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزارو، کیوں ان جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہو، کیوں ان جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہو؟ پھر شامیر کہتا ہے کہ تجھ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، تجھے معلوم تو ہے میں شبرا سے کتنی محبت کرتا ہوں اور کسی بھی صورت پر اسے نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر آئندہ تو نے ایسی بات کی تو مہرین سے پہلے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ فراز تم بے فکر رہو، میں مہرین کو سنبھال لوں گا، وہ آئندہ تمہیں تنگ نہیں کرے گی۔ سکینہ شبرا کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ فضل بھائی کہاں ہیں، کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ تو شبرا کہتی ہے کہ فضل بھائی گھر میں ہی ہوگا اور کہاں جائے گا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شبرا ابھی میں نے آپ دونوں کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا، آپ دونوں کہاں گئے تھے؟ تو شبرا سکینہ کو بتاتی ہے کہ فضل بخش مجھے بیچ پر لے گیا تھا، اس نے مجھ سے کچھ باتیں کرنی تھی اس لیے۔ پھر سکینہ کہتی ہے آج کل بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کو میرے بھائی سے محبت ہو چکی ہے اور ان سے ملے بغیر رہا نہیں جاتا۔ پھر شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش ہے اتنا معصوم کہ اس سے ہر کسی کو محبت ہو جاتی ہے، معلوم نہیں فضل بخش کے پاس ایسا کیا ہے کہ جو بھی اس سے ملتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔
مجھے معلوم نہیں ہوا میں کب اس کو پسند کرنے لگی۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ آخر آپ مان گئیں کہ آپ میرے بھائی سے محبت کرتی ہیں۔ میرا بھائی ہے اتنا پیارا، آپ کو تو اس سے محبت ہونی ہی تھی۔ پھر شبرا کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر شبرا کہتی ہے کہ میں تم سے تو جھوٹ بول سکتی ہوں لیکن خود سے نہیں۔ میں خود سے کیسے چھپاؤں کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں؟ پھر سکینہ کہتی ہے کہ آپ فضل بھائی سے اپنی محبت کا اظہار کیوں نہیں کر دیتی، خاموش کیوں ہے؟ پھر شبرا کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، میرا رشتہ ہو چکا ہے اور خبردار کسی کو اس بارے میں نہیں معلوم ہونا چاہیے، اس بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ جب آپ فضل بھائی سے محبت کرتی ہیں تو اس رشتے سے انکار کیوں نہیں کر دیتی؟ کیوں آپ خود پر ظلم کرنا چاہتی ہیں؟ بابا اور امی دونوں کو فضل بھائی پسند ہیں، انہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جب سے مہرین نے شامیر کو شبرا کے ساتھ دیکھا ہے اس کے دل میں شک پیدا ہو چکا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شامیر اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، اس لیے مہرین شامیر کو کال کر کے بلاتی ہے۔ جب شامیر وہاں آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مہرین نے فراز کو کرسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ مہرین یہ سب کیا ہے، تم نے فراز کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو مہرین کہتی ہے کہ تم اسے چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو۔ تو شامیر کہتا ہے کہ مہرین کیا ہوا، تم مجھ سے یہی سوال کیوں کر رہی ہو، کیا یہاں کچھ ہوا ہے؟ پھر مہرین کہتی ہے کہ شامیر میں نے تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ بھی پتہ نہیں تم نے کیسے عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی کون تھی اور تم نے ایسے کپڑے کیوں پہنے ہوئے تھے، آخر تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ تو شامیر گھبرا جاتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ مہرین نے اسے شبرا کے ساتھ دیکھ لیا ہے، اب وہ پھنس جائے گا۔ تو شامیر مہرین سے کہتا ہے کہ مجھے مرشد سائی نے کہا ہے کہ میں ان غریب لوگوں کی طرح ہی بن کر ان کے درمیان رہوں، ان کے ساتھ وقت گزاروں، ان کے جیسی زندگی گزاروں، تب ان کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا ہوگی، تو پھر یہ مجھے ہی اپنا چیئرمین بنائیں گے۔ تو شامیر کہتا ہے کہ مہرین بس یہی تھی تمہاری محبت، اتنی جلدی تمہارے دل میں میرے خلاف شک پیدا ہو گیا؟ مہرین مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ تو مہرین کہتی ہے کہ سوری شامیر، مجھے لگا کہ تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو۔ شامیر میں گھبرا گئی تھی کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ اب شبرا کو بھی فضل بخش سے محبت ہونے لگے گی۔ شبرا اپنے منہ سے فضل بخش سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ شبرا فضل بخش سے کہتی ہے کہ اب مجھے تم اچھے لگنے لگے ہو۔ اس پر فضل بخش بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ وہ فرحاد مجھے ذرا برابر بھی پسند نہیں آیا، وہ تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ تو شبرا کہتی ہے فضل بخش تم فرحاد سے جل رہے ہو نا؟ فضل بخش اب یہ رشتہ تو ہو کر رہے گا، جب بابا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے کیوں اعتراض ہوگا، مجھے بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر فضل بخش کہتا ہے کہ شبرا تم کیسی لڑکی ہو، ایک طرف تم اپنی محبت کا اظہار کرتی ہو اور پھر کہتے ہو کہ تمہارا رشتہ فرحاد کے ساتھ ہوگا، یہ کیسی محبت ہے؟ شبرا تم اپنے دل میں میری محبت کو جتنا بھی چھپاؤ لیکن تمہارے چہرے سے صاف نظر آ رہا ہے کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو، تم اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی۔ تو شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، بھلا مجھے تم سے کیوں محبت ہونے لگی، پر یہ بات ہے کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو نہ کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ فضل بخش کہتا ہے کہ شبرا تم نے ایک بار اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے، اب تم اس بات سے جھٹلا نہیں سکتی، تمہاری آنکھیں صاف بتا رہی ہیں کہ تمہاری آنکھوں میں صرف اور صرف میں ہوں، تم اس بات کو مانو یا نہ مانو لیکن یہی سچ ہے کہ تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا ہے۔ پھر فضل بخش کہتا ہے کہ شبرا ابھی ان باتوں کو چھوڑو اور کہیں باہر چلتے ہیں، مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ تو شبرا بھی ہاں کر دیتی ہے۔ شامیر فراز کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ فراز یار سوری، میری وجہ سے تمہیں تکلیف اٹھانی پڑی، معلوم نہیں اس مہرین کو ہے کیا، میں نے اسے کئی بار اشاروں میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور یہ ہے کہ میری بات سمجھ ہی نہیں پا رہی یا پھر سمجھنا نہیں چاہتی۔ پھر فراز کہتا ہے کہ مہرین تجھ سے محبت کرتی ہے اور تجھی سے شادی کرے گی، مہرین تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور تو کسی بھی طرح اسے پیچھا نہیں چھڑا سکتا، وہ تجھ سے شادی کر کے ہی رہے گی۔ مہرین خاموش تو ہو گئی ہے لیکن اس کا شک ختم نہیں ہوا، وہ اتنی جلدی ہار نہیں مانے گی، وہ تمہارا پیچھا کرے گی۔ اب تمہیں پہلے سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا کیونکہ اگر مہرین کو معلوم ہو گیا کہ تو اسے دھوکہ دے رہا ہے اور کسی اور لڑکی سے تو محبت کرتا ہے تو وہ تجھے نہیں چھوڑے گی، اور تجھے تو معلوم ہے اس کا باپ کتنا غصیل ہے، وہ تجھے کبھی بھی چیئرمین نہیں بننے دے گا۔ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ چھوڑ دو یہ شبرا کا قصہ اور مہرین سے شادی کر لو اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزارو، کیوں ان جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہو، کیوں ان جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہو؟ پھر شامر کہتا ہے کہ تجھ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، تجھے معلوم تو ہے میں شبرا سے کتنی محبت کرتا ہوں اور کسی بھی صورت پر اسے نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر آئندہ تو نے ایسی بات کی تو مہرین سے پہلے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ فراز تم بے فکر رہو، میں مہرین کو سنبھال لوں گا، وہ آئندہ تمہیں تنگ نہیں کرے گی۔ سکینہ شبرا کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ فضل بھائی کہاں ہیں، کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ تو شبرا کہتی ہے کہ فضل بھائی گھر میں ہی ہوگا اور کہاں جائے گا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شبرا ابھی میں نے آپ دونوں کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا، آپ دونوں کہاں گئے تھے؟ تو شبرا سکینہ کو بتاتی ہے کہ فضل بخش مجھے بیچ پر لے گیا تھا، اس نے مجھ سے کچھ باتیں کرنی تھی اس لیے۔ پھر سکینہ کہتی ہے آج کل بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں،
مجھے لگتا ہے آپ کو میرے بھائی سے محبت ہو چکی ہے اور ان سے ملے بغیر رہا نہیں جاتا۔ پھر شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش ہے اتنا معصوم کہ اس سے ہر کسی کو محبت ہو جاتی ہے۔ معلوم نہیں فضل بخش کے پاس ایسا کیا ہے کہ جو بھی اس سے ملتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہوا میں کب اس کو پسند کرنے لگی۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ آخر آپ مان گئیں کہ آپ میرے بھائی سے محبت کرتی ہیں۔ میرا بھائی ہے اتنا پیارا، آپ کو تو اس سے محبت ہونی ہی تھی۔ پھر شبرا کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر شبرا کہتی ہے کہ میں تم سے تو جھوٹ بول سکتی ہوں لیکن خود سے نہیں۔ میں خود سے کیسے چھپاؤں کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں؟ پھر سکینہ کہتی ہے کہ آپ فضل بھائی سے اپنی محبت کا اظہار کیوں نہیں کر دیتی، خاموش کیوں ہے؟ پھر شبرا کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، میرا رشتہ ہو چکا ہے اور خبردار کسی کو اس بارے میں نہیں معلوم ہونا چاہیے، اس بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ جب آپ فضل بھائی سے محبت کرتی ہیں تو اس رشتے سے انکار کیوں نہیں کر دیتی؟ کیوں آپ خود پر ظلم کرنا چاہتی ہیں؟ بابا اور امی دونوں کو فضل بھائی پسند ہیں، انہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ہیں کہ جب سے مہرین نے شامیر کو شبرا کے ساتھ دیکھا ہے اس کے دل میں شک پیدا ہو چکا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شامیر اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، اس لیے مہرین شامیر کو کال کر کے بلاتی ہے۔ جب شامیر وہاں آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مہرین نے فراز کو کرسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ مہرین یہ سب کیا ہے، تم نے فراز کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو مہرین کہتی ہے کہ تم اسے چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو۔ تو شامیر کہتا ہے کہ مہرین کیا ہوا، تم مجھ سے یہی سوال کیوں کر رہی ہو، کیا یہاں کچھ ہوا ہے؟ پھر مہرین کہتی ہے کہ شامیر میں نے تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ بھی پتہ نہیں تم نے کیسے عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی کون تھی اور تم نے ایسے کپڑے کیوں پہنے ہوئے تھے، آخر تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ تو شامیر گھبرا جاتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ مہرین نے اسے شبرا کے ساتھ دیکھ لیا ہے، اب وہ پھنس جائے گا۔ تو شامیر مہرین سے کہتا ہے کہ مجھے مرشد سائیں نے کہا ہے کہ میں ان غریب لوگوں کی طرح ہی بن کر ان کے درمیان رہوں، ان کے ساتھ وقت گزاروں، ان کے جیسی زندگی گزاروں، تب ان کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا ہوگی، تو پھر یہ مجھے ہی اپنا چیئرمین بنائیں گے۔ تو شامیر کہتا ہے کہ مہرین بس یہی تھی تمہاری محبت، اتنی جلدی تمہارے دل میں میرے خلاف شک پیدا ہو گیا؟ مہرین مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ تو مہرین کہتی ہے کہ سوری شامیر، مجھے لگا کہ تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو۔ شامیر میں گھبرا گئی تھی کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ اب شبرا کو بھی فضل بخش سے محبت ہونے لگے گی۔ شبرا اپنے منہ سے فضل بخش سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ شبرا فضل بخش سے کہتی ہے کہ اب مجھے تم اچھے لگنے لگے ہو۔ اس پر فضل بخش بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ وہ فرحاد مجھے ذرا برابر بھی پسند نہیں آیا، وہ تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ تو شبرا کہتی ہے فضل بخش تم فرحاد سے جل رہے ہو نا؟ فضل بخش اب یہ رشتہ تو ہو کر رہے گا، جب بابا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ مجھے بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر فضل بخش کہتا ہے کہ شبرا تم کیسی لڑکی ہو، ایک طرف تم اپنی محبت کا اظہار کرتی ہو اور پھر کہتے ہو کہ تمہارا رشتہ فرحاد کے ساتھ ہوگا، یہ کیسی محبت ہے؟ شبرا تم اپنے دل میں میری محبت کو جتنا بھی چھپاؤ لیکن تمہارے چہرے سے صاف نظر آ رہا ہے کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو، تم اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی۔ تو شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، بھلا مجھے تم سے کیوں محبت ہونے لگے گی، پر یہ بات ہے کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو نہ کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ فضل بخش کہتا ہے کہ شبرا تم نے ایک بار اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے، اب تم اس بات سے جھٹلا نہیں سکتی، تمہاری آنکھیں صاف بتا رہی ہیں کہ تمہاری آنکھوں میں صرف اور صرف میں ہوں، تم اس بات کو مانو یا نہ مانو لیکن یہی سچ ہے کہ تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا ہے۔ پھر فضل بخش کہتا ہے کہ شبرا ابھی ان باتوں کو چھوڑو اور کہیں باہر چلتے ہیں، مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ تو شبرا بھی ہاں کر دیتی ہے۔ شامیر فراز کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ فراز یار سوری، میری وجہ سے تمہیں تکلیف اٹھانی پڑی، معلوم نہیں اس مہرین کو ہے کیا، میں نے اسے کئی بار اشاروں میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور یہ ہے کہ میری بات سمجھ ہی نہیں پا رہی یا پھر سمجھنا نہیں چاہتی۔ پھر فراز کہتا ہے کہ مہرین تجھ سے محبت کرتی ہے اور تجھی سے شادی کرے گی، مہرین تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور تو کسی بھی طرح اسے پیچھا نہیں چھڑا سکتا، وہ تجھ سے شادی کر کے ہی رہے گی۔ مہرین خاموش تو ہو گئی ہے لیکن اس کا شک ختم نہیں ہوا، وہ اتنی جلدی ہار نہیں مانے گی، وہ تمہارا پیچھا کرے گی۔ اب تمہیں پہلے سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ اگر مہرین کو معلوم ہو گیا کہ تو اسے دھوکہ دے رہا ہے اور کسی اور لڑکی سے تو محبت کرتا ہے تو وہ تجھے نہیں چھوڑے گی، اور تجھے تو معلوم ہے اس کا باپ کتنا غصیل ہے، وہ تجھے کبھی بھی چیئرمین نہیں بننے دے گا۔ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ چھوڑ دو یہ شبرا کا قصہ اور مہرین سے شادی کر لو اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزارو، کیوں ان جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہو، کیوں ان جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہو؟ پھر شامر کہتا ہے کہ تجھ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، تجھے معلوم تو ہے میں شبرا سے کتنی محبت کرتا ہوں اور کسی بھی صورت پر اسے نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر آئندہ تو نے ایسی بات کی تو مہرین سے پہلے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ فراز تم بے فکر رہو، میں مہرین کو سنبھال لوں گا، وہ آئندہ تمہیں تنگ نہیں کرے گی۔ سکینہ شبرا کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ فضل بھائی کہاں ہیں، کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟
تو شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش گھر میں ہی ہوگا اور کہاں جائے گا؟ تو سکینہ کہتی ہے کہ شبرا ابھی میں نے آپ دونوں کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا، آپ دونوں کہاں گئے تھے؟ تو شبرا سکینہ کو بتاتی ہے کہ فضل بخش مجھے بیچ پر لے گیا تھا، اس نے مجھ سے کچھ باتیں کرنی تھی اس لیے۔ پھر سکینہ کہتی ہے آج کل بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کو میرے بھائی سے محبت ہو چکی ہے اور ان سے ملے بغیر رہا نہیں جاتا۔ پھر شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش ہے اتنا معصوم کہ اس سے ہر کسی کو محبت ہو جاتی ہے، معلوم نہیں فضل بخش کے پاس ایسا کیا ہے کہ جو بھی اس سے ملتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہوا میں کب اس کو پسند کرنے لگی۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ آخر آپ مان گئیں کہ آپ میرے بھائی سے محبت کرتی ہیں، میرا بھائی ہے اتنا پیارا، آپ کو تو اس سے محبت ہونی ہی تھی۔ پھر شبرا کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر شبرا کہتی ہے کہ میں تم سے تو جھوٹ بول سکتی ہوں لیکن خود سے نہیں، میں خود سے کیسے چھپاؤں کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں؟ پھر سکینہ کہتی ہے کہ آپ فضل بھائی سے اپنی محبت کا اظہار کیوں نہیں کر دیتی، خاموش کیوں ہے؟ پھر شبرا کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، میرا رشتہ ہو چکا ہے اور خبردار کسی کو اس بارے میں نہیں معلوم ہونا چاہیے، اس بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ جب آپ فضل بھائی سے محبت کرتی ہیں تو اس رشتے سے انکار کیوں نہیں کر دیتی، کیوں آپ خود پر ظلم کرنا چاہتی ہیں؟ بابا اور امی دونوں کو فضل بھائی پسند ہیں، انہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جب سے مہرین نے شامیر کو شبرا کے ساتھ دیکھا ہے اس کے دل میں شک پیدا ہو چکا ہے، اسے لگتا ہے کہ شامیر اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، اس لیے مہرین شامیر کو کال کر کے بلاتی ہے۔ جب شامیر وہاں آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مہرین نے فراز کو کرسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ مہرین یہ سب کیا ہے، تم نے فراز کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو مہرین کہتی ہے کہ تم اسے چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو۔ تو شامیر کہتا ہے کہ مہرین کیا ہوا، تم مجھ سے یہی سوال کیوں کر رہی ہو، کیا یہاں کچھ ہوا ہے؟ پھر مہرین کہتی ہے کہ شامیر میں نے تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ بھی پتہ نہیں تم نے کیسے عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی کون تھی اور تم نے ایسے کپڑے کیوں پہنے ہوئے تھے، آخر تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ تو شامیر گھبرا جاتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ مہرین نے اسے شبرا کے ساتھ دیکھ لیا ہے، اب وہ پھنس جائے گا۔ تو شامیر مہرین سے کہتا ہے کہ مجھے مرشد سائی نے کہا ہے کہ میں ان غریب لوگوں کی طرح ہی بن کر ان کے درمیان رہوں، ان کے ساتھ وقت گزاروں، ان کے جیسی زندگی گزاروں، تب ان کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا ہوگی، تو پھر یہ مجھے ہی اپنا چیئرمین بنائیں گے۔ تو شامیر کہتا ہے کہ مہرین بس یہی تھی تمہاری محبت، اتنی جلدی تمہارے دل میں میرے خلاف شک پیدا ہو گیا؟ مہرین مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ تو مہرین کہتی ہے کہ سوری شامیر، مجھے لگا کہ تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو، شامیر میں گھبرا گئی تھی کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ اب شبرا کو بھی فضل بخش سے محبت ہونے لگے گی۔ شبرا اپنے منہ سے فضل بخش سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ شبرا فضل بخش سے کہتی ہے کہ اب مجھے تم اچھے لگنے لگے ہو۔ اس پر فضل بخش بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ وہ فرحاد مجھے ذرا برابر بھی پسند نہیں آیا، وہ تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ تو شبرا کہتی ہے فضل بخش تم فرحاد سے جل رہے ہو نا، فضل بخش اب یہ رشتہ تو ہو کر رہے گا، جب بابا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے کیوں اعتراض ہوگا، مجھے بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر فضل بخش کہتا ہے کہ شبرا تم کیسی لڑکی ہو، ایک طرف تم اپنی محبت کا اظہار کرتی ہو اور پھر کہتے ہو کہ تمہارا رشتہ فرحاد کے ساتھ ہوگا، یہ کیسی محبت ہے؟ شبرا تم اپنے دل میں میری محبت کو جتنا بھی چھپاؤ لیکن تمہارے چہرے سے صاف نظر آ رہا ہے کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو، تم اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی۔ تو شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، بھلا مجھے تم سے کیوں محبت ہونے لگے گی، پر یہ بات ہے کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو نہ کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ فضل بخش کہتا ہے کہ شبرا تم نے ایک بار اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے، اب تم اس بات سے جھٹلا نہیں سکتی، تمہاری آنکھیں صاف بتا رہی ہیں کہ تمہاری آنکھوں میں صرف اور صرف میں ہوں، تم اس بات کو مانو یا نہ مانو لیکن یہی سچ ہے کہ تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا ہے۔ پھر فضل بخش کہتا ہے کہ شبرا ابھی ان باتوں کو چھوڑو اور کہیں باہر چلتے ہیں، مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ تو شبرا بھی ہاں کر دیتی ہے۔ شامیر فراز کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ فراز یار سوری، میری وجہ سے تمہیں تکلیف اٹھانی پڑی، معلوم نہیں اس مہرین کو ہے کیا، میں نے اسے کئی بار اشاروں میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور یہ ہے کہ میری بات سمجھ ہی نہیں پا رہی یا پھر سمجھنا نہیں چاہتی۔ پھر فراز کہتا ہے کہ مہرین تجھ سے محبت کرتی ہے اور تجھی سے شادی کرے گی، مہرین تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور تو کسی بھی طرح اسے پیچھا نہیں چھڑا سکتا، وہ تجھ سے شادی کر کے ہی رہے گی۔ مہرین خاموش تو ہو گئی ہے لیکن اس کا شک ختم نہیں ہوا، وہ اتنی جلدی ہار نہیں مانے گی، وہ تمہارا پیچھا کرے گی، اب تمہیں پہلے سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ اگر مہرین کو معلوم ہو گیا کہ تو اسے دھوکہ دے رہا ہے اور کسی اور لڑکی سے تو محبت کرتا ہے تو وہ تجھے نہیں چھوڑے گی، اور تجھے تو معلوم ہے اس کا باپ کتنا غصیل ہے، وہ تجھے کبھی بھی چیئرمین نہیں بننے دے گا۔ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ چھوڑ دو یہ شبرا کا قصہ اور مہرین سے شادی کر لو اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزارو، کیوں ان جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہو، کیوں ان جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہو؟ پھر شامر کہتا ہے کہ تجھ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے،
تجھے معلوم تو ہے میں شبرا سے کتنی محبت کرتا ہوں اور کسی بھی صورت پر اسے نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر آئندہ تو نے ایسی بات کی تو مہرین سے پہلے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ فراز تم بے فکر رہو، میں مہرین کو سنبھال لوں گا، وہ آئندہ تمہیں تنگ نہیں کرے گی۔ سکینہ شبرا کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ فضل بھائی کہاں ہیں، کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ تو شبرا کہتی ہے کہ فضل بھائی گھر میں ہی ہوگا اور کہاں جائے گا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شبرا ابھی میں نے آپ دونوں کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا، آپ دونوں کہاں گئے تھے؟ تو شبرا سکینہ کو بتاتی ہے کہ فضل بخش مجھے بیچ پر لے گیا تھا، اس نے مجھ سے کچھ باتیں کرنی تھی اس لیے۔ پھر سکینہ کہتی ہے آج کل بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کو میرے بھائی سے محبت ہو چکی ہے اور ان سے ملے بغیر رہا نہیں جاتا۔ پھر شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش ہے اتنا معصوم کہ اس سے ہر کسی کو محبت ہو جاتی ہے، معلوم نہیں فضل بخش کے پاس ایسا کیا ہے کہ جو بھی اس سے ملتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہوا میں کب اس کو پسند کرنے لگی۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ آخر آپ مان گئیں کہ آپ میرے بھائی سے محبت کرتی ہیں، میرا بھائی ہے اتنا پیارا، آپ کو تو اس سے محبت ہونی ہی تھی۔ پھر شبرا کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر شبرا کہتی ہے کہ میں تم سے تو جھوٹ بول سکتی ہوں لیکن خود سے نہیں، میں خود سے کیسے چھپاؤں کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ آپ فضل بھائی سے اپنی محبت کا اظہار کیوں نہیں کر دیتی، خاموش کیوں ہے؟ پھر شبرا کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، میرا رشتہ ہو چکا ہے اور خبردار کسی کو اس بارے میں نہیں معلوم ہونا چاہیے، اس بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ جب آپ فضل بھائی سے محبت کرتی ہیں تو اس رشتے سے انکار کیوں نہیں کر دیتی، کیوں آپ خود پر ظلم کرنا چاہتی ہیں؟ بابا اور امی دونوں کو فضل بھائی پسند ہیں، انہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جب سے مہرین نے شامیر کو شبرا کے ساتھ دیکھا ہے اس کے دل میں شک پیدا ہو چکا ہے، اسے لگتا ہے کہ شامیر اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، اس لیے مہرین شامیر کو کال کر کے بلاتی ہے۔ جب شامیر وہاں آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مہرین نے فراز کو کرسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ مہرین یہ سب کیا ہے، تم نے فراز کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو مہرین کہتی ہے کہ تم اسے چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو۔ تو شامیر کہتا ہے کہ مہرین کیا ہوا، تم مجھ سے یہی سوال کیوں کر رہی ہو، کیا یہاں کچھ ہوا ہے؟ پھر مہرین کہتی ہے کہ شامیر میں نے تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ بھی پتہ نہیں تم نے کیسے عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی کون تھی اور تم نے ایسے کپڑے کیوں پہنے ہوئے تھے، آخر تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ تو شامیر گھبرا جاتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ مہرین نے اسے شبرا کے ساتھ دیکھ لیا ہے، اب وہ پھنس جائے گا۔ تو شامیر مہرین سے کہتا ہے کہ مجھے مرشد سائیں نے کہا ہے کہ میں ان غریب لوگوں کی طرح ہی بن کر ان کے درمیان رہوں، ان کے ساتھ وقت گزاروں، ان کے جیسی زندگی گزاروں، تب ان کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا ہوگی، تو پھر یہ مجھے ہی اپنا چیئرمین بنائیں گے۔ تو شامیر کہتا ہے کہ مہرین بس یہی تھی تمہاری محبت، اتنی جلدی تمہارے دل میں میرے خلاف شک پیدا ہو گیا؟ مہرین مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ تو مہرین کہتی ہے کہ سوری شامیر، مجھے لگا کہ تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو۔ شامیر میں گھبرا گئی تھی کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ اب شبرا کو بھی فضل بخش سے محبت ہونے لگے گی۔ شبرا اپنے منہ سے فضل بخش سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ شبرا فضل بخش سے کہتی ہے کہ اب مجھے تم اچھے لگنے لگے ہو۔ اس پر فضل بخش بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ وہ فرحاد مجھے ذرا برابر بھی پسند نہیں آیا، وہ تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ تو شبرا کہتی ہے فضل بخش تم فرحاد سے جل رہے ہو نا، فضل بخش اب یہ رشتہ تو ہو کر رہے گا، جب بابا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے کیوں اعتراض ہوگا، مجھے بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر فضل بخش کہتا ہے کہ شبرا تم کیسی لڑکی ہو، ایک طرف تم اپنی محبت کا اظہار کرتی ہو اور پھر کہتے ہو کہ تمہارا رشتہ فرحاد کے ساتھ ہوگا، یہ کیسی محبت ہے؟ شبرا تم اپنے دل میں میری محبت کو جتنا بھی چھپاؤ لیکن تمہارے چہرے سے صاف نظر آ رہا ہے کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو، تم اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی۔ تو شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، بھلا مجھے تم سے کیوں محبت ہونے لگے گی، پر یہ بات ہے کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو، نہ کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ فضل بخش کہتا ہے کہ شبرا تم نے ایک بار اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے، اب تم اس بات سے جھٹلا نہیں سکتی، تمہاری آنکھیں صاف بتا رہی ہیں کہ تمہاری آنکھوں میں صرف اور صرف میں ہوں، تم اس بات کو مانو یا نہ مانو لیکن یہی سچ ہے کہ تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا ہے۔ پھر فضل بخش کہتا ہے کہ شبرا ابھی ان باتوں کو چھوڑو اور کہیں باہر چلتے ہیں، مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ تو شبرا بھی ہاں کر دیتی ہے۔ شامیر فراز کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ فراز یار سوری، میری وجہ سے تمہیں تکلیف اٹھانی پڑی، معلوم نہیں اس مہرین کو ہے کیا، میں نے اسے کئی بار اشاروں میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور یہ ہے کہ میری بات سمجھ ہی نہیں پا رہی یا پھر سمجھنا نہیں چاہتی۔ پھر فراز کہتا ہے کہ مہرین تجھ سے محبت کرتی ہے اور تجھی سے شادی کرے گی، مہرین تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور تو کسی بھی طرح اسے پیچھا نہیں چھڑا سکتا، وہ تجھ سے شادی کر کے ہی رہے گی۔ مہرین خاموش تو ہو گئی ہے لیکن اس کا شک ختم نہیں ہوا، وہ اتنی جلدی ہار نہیں مانے گی، وہ تمہارا پیچھا کرے گی۔ اب تمہیں پہلے سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ اگر مہرین کو معلوم ہو گیا کہ تو اسے دھوکہ دے رہا ہے اور کسی اور لڑکی سے تو محبت کرتا ہے تو وہ تجھے نہیں چھوڑے گی، اور تجھے تو معلوم ہے اس کا باپ کتنا غصیل ہے،
وہ تجھے کبھی بھی چیئرمین نہیں بننے دے گا۔ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ چھوڑ دو یہ شبرا کا قصہ اور میرین سے شادی کر لو اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزارو۔ کیوں ان جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہو؟ کیوں ان جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہو؟ پھر شامر کہتا ہے کہ تجھ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ تجھے معلوم تو ہے میں شبرا سے کتنی محبت کرتا ہوں اور کسی بھی صورت پر اسے نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر آئندہ تو نے ایسی بات کی تو میرین سے پہلے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ فراز تم بے فکر رہو، میں میرین کو سنبھال لوں گا، وہ آئندہ تمہیں تنگ نہیں کرے گی۔ سکینہ شبرا کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ فضل بھائی کہاں ہیں؟ کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ تو شبرا کہتی ہے کہ فضل بھائی گھر میں ہی ہوگا اور کہاں جائے گا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شبرا ابھی میں نے آپ دونوں کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا، آپ دونوں کہاں گئے تھے؟ تو شبرا سکینہ کو بتاتی ہے کہ فضل بخش مجھے بیچ پر لے گیا تھا، اس نے مجھ سے کچھ باتیں کرنی تھی اس لیے۔ پھر سکینہ کہتی ہے آج کل بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کو میرے بھائی سے محبت ہو چکی ہے اور ان سے ملے بغیر رہا نہیں جاتا۔ پھر شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش ہے اتنا معصوم کہ اس سے ہر کسی کو محبت ہو جاتی ہے، معلوم نہیں فضل بخش کے پاس ایسا کیا ہے کہ جو بھی اس سے ملتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہوا میں کب اس کو پسند کرنے لگی۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ آخر آپ مان گئیں کہ آپ میرے بھائی سے محبت کرتی ہیں، میرا بھائی ہے اتنا پیارا، آپ کو تو اس سے محبت ہونی ہی تھی۔ پھر شبرا کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر شبرا کہتی ہے کہ میں تم سے تو جھوٹ بول سکتی ہوں لیکن خود سے نہیں، میں خود سے کیسے چھپاؤں کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ آپ فضل بھائی سے اپنی محبت کا اظہار کیوں نہیں کر دیتی، خاموش کیوں ہے؟ پھر شبرا کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، میرا رشتہ ہو چکا ہے اور خبردار کسی کو اس بارے میں نہیں معلوم ہونا چاہیے، اس بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ جب آپ فضل بھائی سے محبت کرتی ہیں تو اس رشتے سے انکار کیوں نہیں کر دیتی، کیوں آپ خود پر ظلم کرنا چاہتی ہیں؟ بابا اور امی دونوں کو فضل بھائی پسند ہیں، انہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جب سے میرین نے شامیر کو شبرا کے ساتھ دیکھا ہے اس کے دل میں شک پیدا ہو چکا ہے، اسے لگتا ہے کہ شامیر اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، اس لیے میرین شامیر کو کال کر کے بلاتی ہے۔ جب شامیر وہاں آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میرین نے فراز کو کرسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ میرین یہ سب کیا ہے، تم نے فراز کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو میرین کہتی ہے کہ تم اسے چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو۔ تو شامیر کہتا ہے کہ میرین کیا ہوا، تم مجھ سے یہی سوال کیوں کر رہی ہو، کیا یہاں کچھ ہوا ہے؟ پھر میرین کہتی ہے کہ شامیر میں نے تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ بھی پتہ نہیں تم نے کیسے عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی کون تھی اور تم نے ایسے کپڑے کیوں پہنے ہوئے تھے، آخر تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ تو شامیر گھبرا جاتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرین نے اسے شبرا کے ساتھ دیکھ لیا ہے، اب وہ پھنس جائے گا۔ تو شامیر میرین سے کہتا ہے کہ مجھے مرشد سائی نے کہا ہے کہ میں ان غریب لوگوں کی طرح ہی بن کر ان کے درمیان رہوں، ان کے ساتھ وقت گزاروں، ان کے جیسی زندگی گزاروں، تب ان کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا ہوگی، تو پھر یہ مجھے ہی اپنا چیئرمین بنائیں گے۔ تو شامیر کہتا ہے کہ میرین بس یہی تھی تمہاری محبت، اتنی جلدی تمہارے دل میں میرے خلاف شک پیدا ہو گیا؟ میرین مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ تو میرین کہتی ہے کہ سوری شامیر، مجھے لگا کہ تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو۔ شامیر میں گھبرا گئی تھی کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ اب شبرا کو بھی فضل بخش سے محبت ہونے لگے گی۔ شبرا اپنے منہ سے فضل بخش سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ شبرا فضل بخش سے کہتی ہے کہ اب مجھے تم اچھے لگنے لگے ہو۔ اس پر فضل بخش بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ وہ فرحاد مجھے ذرا برابر بھی پسند نہیں آیا، وہ تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ تو شبرا کہتی ہے فضل بخش تم فرحاد سے جل رہے ہو نا؟ فضل بخش اب یہ رشتہ تو ہو کر رہے گا، جب بابا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے کیوں اعتراض ہوگا، مجھے بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر فضل بخش کہتا ہے کہ شبرا تم کیسی لڑکی ہو، ایک طرف تم اپنی محبت کا اظہار کرتی ہو اور پھر کہتے ہو کہ تمہارا رشتہ فرحاد کے ساتھ ہوگا، یہ کیسی محبت ہے؟ شبرا تم اپنے دل میں میری محبت کو جتنا بھی چھپاؤ لیکن تمہارے چہرے سے صاف نظر آ رہا ہے کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو، تم اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی۔ تو شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، بھلا مجھے تم سے کیوں محبت ہونے لگے گی، پر یہ بات ہے کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو، نہ کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ فضل بخش کہتا ہے کہ شبرا تم نے ایک بار اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے، اب تم اس بات سے جھٹلا نہیں سکتی، تمہاری آنکھیں صاف بتا رہی ہیں کہ تمہاری آنکھوں میں صرف اور صرف میں ہوں، تم اس بات کو مانو یا نہ مانو لیکن یہی سچ ہے کہ تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا ہے۔ پھر فضل بخش کہتا ہے کہ شبرا ابھی ان باتوں کو چھوڑو اور کہیں باہر چلتے ہیں، مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ تو شبرا بھی ہاں کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو